اس جمعہ کو یہ مضمون شروع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ موسم مردہ دلوں کے زندہ کرنے کا آ گیا. تو نفس کو بوڑھا ہونے کے بعد مارا تو کیا مارا، ہائے 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 ہائے، نفس کو جوانی میں مارو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے پوچھ کے بتائیں اب وہ گائے کیسی ہو جس کو ذبح کریں. فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ، وہ گائے ہو نفس حیوانی ہو، لا فارض، مگر بوڑھی نہ ہو گئی ہو. مر گیا وہ دل تھا. کیا؟ دل تھا. اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچھا بھلا دل تھا، مردہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا، اور اس دل کو مردہ کون کر گیا. اور فکر یہ تھی کہ کیا مردہ ہو کر بھی کوئی امکان ہے کہ دل زندہ ہو جائے. ماہ رمضان المبارک کی آمد آپ سب کو مبارک ہو. آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے بیان کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیت نمبر، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو کر آیت نمبر 73 تک جاتی ہیں، 73 تک. اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وقت کی کمی کے پیش نظر میں نے بلا تمہید اصل موضوع شروع کر دیا. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص کا، ایک جوان کا قتل ہو گیا تھا. اس پر جھگڑا ہوا، لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے، قاتل کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور ایک مشکل صورتحال پیش ہوئی. بنی اسرائیل نے، امت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہ قدم قدم پر آپ کی صداقت اور سچائی کو آزماتے تھے، طرح طرح کے مطالبات کرتے، اور آپ کی صداقت کی سینکڑوں نشانیاں، محیر العقول نشانیاں، معجزات اور آسمانی آیات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی، وہ دیکھتے، مگر اس کے باوجود ایمان نہ لاتے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی وہ اللہ کی بارگاہ سے ظاہر ہونے والی بڑی بڑی عظیم نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے اور ہدایت نہیں پاتے. یہ ان کے نصیب کی محرومی ہوتی. چنانچہ اسی قسم کے واقعات میں سے یہ واقعہ ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے وحی الہی سے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. اب موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس قوم کے شیخ کی، پیغمبر تو تھے ہی، مگر پیغمبر ہونے کے ناطے وہ اس قوم کے شیخ تھے، مربی تھے، مرشد تھے،
قائد تھے، رہنما تھے، رہبر تھے، پیشوا تھے، اور قوم صاحب ظاہر ہے ان کا غالب اکثریتی حصہ عوام کا ہوتا ہے۔ جب آپ نے امر الہی سے گائے ذبح کرنے کا فرمایا تو وہ جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ، کیا آپ ہمیں مسخرہ بنا رہے ہیں؟ تو ساتھ ہی ساتھ کیونکہ مختصر وقت ہے رہنمائی کے نکات بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کوئی معاملے کو، اپنے رہبر رہنما کو، اپنے مرشد کو، قائد کو، حتیٰ کہ پیغمبر کو اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنا فہم اور شعور کے مطابق دیکھتا ہے، اسی کے مطابق پرکھتا ہے، اور اس کی باتوں کو اور اس کی رہنمائی کو اپنے شعور کے مطابق سوچتا اور سمجھتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ پیغمبر نے وحی الہی سے ان کا مسئلہ حل کرنے کی ایک بات کی، حکم دیا، اب وہ حکم ظاہری صورتحال کے ساتھ دیکھنے میں مطابقت نہیں رکھتا، اپیرنٹلی ریلیونس نہیں ہے، سچویشن الگ ہے۔ عام انسان کی عقل، عوام کی عقل اس کا حل کسی اور طریقے سے سوچتی ہے۔ پیغمبر نے الوہی بصیرت کے ساتھ اور آسمانی ہدایت اور ربانی امر کے ساتھ جو حل بتایا ہے، اس حل میں اور اس ایگزسٹنگ سچویشن میں ظاہراً کوئی مطابقت، کوئی کنسسٹنسی، کوئی ریلیونس، کوئی لنک، ریلیشن شپ، تعلق سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بالکل دو مختلف سی باتیں لگتی۔ مردہ ہے، جو پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہ قاتل کون ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب مردہ کے قاتل کا پتہ چلانا، مردے کے قاتل کا، اور ایک گائے کا ذبح کرنا، ان دو چیزوں میں ظاہراً کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو لیاقت جٹ بھی یہی کہے گا کہ ان میں کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا، اور قاری علی بخش صاحب بھی یہ کہیں گے کہ اس میں کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا۔ بادی النظر میں لنک نہیں۔ تو قرآن مجید کے اس مقام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ چونکہ وہ بات کرتے ہیں الوہی بصیرت کے ساتھ، آسمانی ہدایت کی روشنی میں، یا پیغمبرانہ فراست کی روشنی میں، یا وحی الہی کی تابع، یہ الگ الگ کیس ہوتا ہے، فرام کیس ٹو کیس۔ مگر ان کی سطح عوامی ذہن کی سطح سے چونکہ بلند ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ اس سچویشن میں وہ جو حل بتاتے ہیں، عوام سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اس کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تہمت تو پیغمبر کے حکم کو بھی دے دی گئی کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے سبق یہ ملا کہ اہل ایمان کا شیوا یہ نہیں ہے کہ اگر مرشد کی بات، پیغمبر کی بات، روحانی رہبر کی بات، جس کے بارے میں آپ کو اطمینان کے ساتھ یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ اس کی فراست ہم سے بہتر ہے، اس کی بصیرت ہم سے بہتر اور کامل ہے، اگر پیغمبر ہو تو پھر وہ وحی الہی سے بات کرتا ہے، پیغمبر نہ ہو تو وحی الہی سے بات کوئی نہیں کرتا، کوئی کتنا بھی بڑے مرتبے کا قائد، رہبر اور رہنما کیوں نہ ہو، پھر اس کی فراست ہوتی ہے، اس کی بصیرت ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی حکمت اور دانائی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات عام آدمی کی سوچ اور اس کی سوچ میں بڑا فرق ہوگا۔
اب وہ یہ بات جو کہہ رہا ہے کہ یوں کرو، اس کے پیچھے کئی حکمتیں اور دانائی کے کئی گوشے پنہا ہوں گے، ممکن ہے وہ اس وقت اسے بیان نہ کرے، حکمتاً بیان نہ کر رہا ہو، اس لیے سننے والے کو اس بات کا اور اس واقعے کا جس کا وہ حل چاہتے ہیں جوڑ دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا اہل ایمان کے ہاں ادب کا شیوا یہ ہے کہ وہ اس کی بات کی تصحیح نہ کریں، تنقید نہ کریں، اس کو مسخرہ پن قرار نہ دیں، یا یہ نہ سمجھیں کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا۔ ایسی روش سے ایمان پہ زد پڑتی ہے اور انسان خوشبختی سے، سعادت سے محروم ہوتا ہے۔ یہ ایک سبق ہے، ایک درس ہے۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ تمسخر کروں اور مذاق اڑاؤں، میں کوئی جاہل ہوں؟ اب یہاں سے ایک اور ادب کا نقطہ نکلا، اور وہ یہ کہ کسی پریشان حال کا اور دکھی شخص کا اور الجھن میں پھنسے ہوئے شخص کا مذاق اڑانا قرآنی ادب میں اس کو جہالت کہتے ہیں۔ یہ نہ شرافت ہے، نہ ہدایت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے۔ کسی کا ٹھٹا نہیں کرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کوئی خستہ حال ہے، کوئی غریب ہے، اب اس کو روزمرہ کی زندگی پہ اپلائی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے اتنے پیسے نہیں کہ اس کا چولہا جل سکے اور 30 شامیں اور 30 دن بسر اوقات کر سکے۔ تھوڑے پیسوں کی وجہ سے پھر اس غریب کے گھر جھگڑے بھی ہوں گے روز، اس کی سوچ بھی تنگ ہو جائے گی، اس کی سوچ منفی بھی ہوگی، مایوسیاں بھی آئیں گی اس کی زندگی میں، اور طرح طرح کی اخلاقی خرابیاں بھی اس میں آئیں گی۔ اس کے حالات اسے اعلیٰ خلق ممکن ہے اعلیٰ خلق اور اعلیٰ قدروں کا حامل نہ رہنے دیں۔ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، جوتا بیچارہ الٹا سیدھا پتہ نہیں کیسا پہن لے گا، تو اس کے ان حالات کو دیکھ کر جس کو اللہ نے مال، دولت، ثروت، عزت، بہتر رہنا عطا کیا ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے حال کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑائے۔ مذاق اڑانا ایمان، اخلاق اور انسانیت کی قدروں سے گری ہوئی چیز ہے۔ کسی کا تمسخر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں عام شیوا ہے۔ لوگ آتے ہیں، مل کر جاتے ہیں، اور جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو لوگ بیٹھے ہوئے پیچھے اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی، یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، اور اللہ کی پناہ شیطنت کے عمل سے مانگی جاتی ہے، تو یہ شیطانی عمل ہے۔ کسی کی عزت اچھالنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، یا کسی کی غربت، پریشانی اور دکھ کا تمسخر کرنا نہیں، انسانی ہمدردی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دکھیوں کے ساتھ حقیقی ہمدردی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے دکھ کا تماشا کیا جائے۔ آگے چلیے، اب انہوں نے سوال کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ گائے ذبح کریں، جب آپ نے فرمایا کہ یہ مذاق نہیں حقیقت ہے، سو وہ مان گئے۔ انہوں نے کہا تو بتائیں کہ وہ پھر گائے کیسی ہو، اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو، نہ بالکل کم عمر ہو، بلکہ کم عمر اوسر وہ بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی راس گائے ہو، یعنی جوان ہو۔ اب یہاں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، واقعہ کے ساتھ ساتھ وہ تعبیر بھی شروع کر دوں نا، چونکہ
یہ بیان آج مکمل نہیں ہوگا، ٹائم کی لمیٹیشن یہ بتا رہی ہے، تو چلو ساتھ ساتھ جتنا حصہ آج ہم مکمل کریں گے اتنے حصے کے ساتھ وہ مضمون بھی سمجھتے چلے جائیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بنی اسرائیل کی گائے کو کیوں پکڑ لیا آج میں نے۔ یہی نہ سوچتے جائیں نا کہ رمضان شریف کا جمعہ تھا اور بنی اسرائیل کی گائے کو پکڑ لیا، مرا بھی ان کا، جینا بھی اس نے تھا، نہ ہم لینے میں نہ دینے میں، گائے بھی ان کی، تو اس گائے کا قصہ آج ہمیں کیوں سنایا؟ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ مذاق کر رہے ہیں نہیں، بات یہ ہے وہ جو مر گیا، اب میں آپ کو پتا ہے ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہماری ظاہری تفسیر کا باب ہم بند کر دیتے ہیں اور روحانی تفسیر کا باب کھل جاتا ہے۔ ماہ رمضان قرآن مجید کی روحانی اور عرفانی تفسیر اور بیان کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو مر گیا وہ کون تھا؟ ظاہری معنی میں جو مفسرین اور مترجمین نے بیان کیا وہ تو صاف ظاہر ایک شخص تھا، مگر نہیں، اہل معرفت کے ہاں وہ جو مر گیا وہ دل تھا۔ کیا؟ دل تھا۔ اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچھا بھلا دل تھا، مردہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا، اور اس دل کو مردہ کون کر گیا؟ اور فکر یہ تھی کہ کیا مردہ ہو کر بھی کوئی امکان ہے کہ دل زندہ ہو جائے، پھر سے جی پڑے؟ اب بولیے کہ ریلیونس بن گیا کہ نہیں؟ اب آپ کی دلچسپی پیدا ہو گئی؟ بولیے نا۔ اور اس جمعہ کو یہ مضمون شروع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ موسم مردہ دلوں کے زندہ کرنے کا آ گیا، مردہ دلوں کے زندہ کرنے کا بولیے موسم آ گیا۔ چار چیزیں ہیں، ایک جسم، بولیے، ایک روح، اور ایک نفس، اور ایک قلب۔ چار چیزیں ہیں، یہ تو نہیں بھولیں گی، آسان سی بات ہے۔ جسم، یہ میں اپنے انداز میں یہ جو بات اب کہہ رہا ہوں، ممکن ہے مختلف اولیاء کرام کی کتابیں پڑھیں، عرفاء کی پڑھیں، اہل اللہ کی پڑھیں، انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے بات کی اور ذرا مختلف، پر میں تو یہ بات اپنی ناقص اور ناکارہ سی فہم جو اللہ نے دی ہے، یہ اس کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں، کر رہا ہوں، یہ جو نقطہ بتا رہا ہوں۔ ناقص لوگ ناقص باتیں کرتے ہیں، ناقص فہم میں جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں۔ جسم ہے، روح ہے، نفس ہے اور قلب، دل ہے۔ اور میری سمجھ میں بات یوں آئی ہے کہ جسم نفس کا سرپرست ہے، گارڈین نہیں ہوتا، گارڈین، جو بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں تو پھر ان کے گارڈین ہوتے ہیں نا، سرپرست، ان کے ولی ہوتے ہیں، سنبھالتے ہیں، پالتے ہیں، یعنی کائنات ہی بدل جاتی ہے۔ بندہ احسن تقویم کی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ جس اصل پر پیدا کیا گیا تھا، اصل، جس اصل پر انسان پیدا کیا گیا تھا، یہ وہ اصل تھی جس نے ملائکہ کو حکم دے دیا تھا، امر الہی آ گیا تھا کہ سجدہ ریز ہو کر اس کے لیے تعظیم و اکرام کا سامان کرو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا آئینہ دار تھا۔ اور اگر جسم پل جائے اور نفس ظلماتی پل جائے اور بندے میں حیوانیت پیدا ہو جائے تو پھر بندہ ملکوتی نہیں رہتا، ظلماتی ہوتا ہے۔
حیوانوں سے بدتر ہوتا ہے اور اسفل سافلین کے مقام پر گر جاتا ہے۔ تو جسم نفس کا سرپرست اور گارڈین ہے، اور روح قلب یعنی دل کی سرپرست اور اس کی گارڈین ہے۔ جسم نفس کو پالتا ہے، پرورش دیتا ہے، روح دل کو پالتی ہے، دل کو پرورش دیتی ہے۔ اب یہ بات سمجھیں، اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی کہ اگر جسم پلتا رہے، اگر جسم کو پالنے کی کوشش ہوتی رہے تو نفس کو الگ سے پالنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود پلتا چلا جاتا ہے۔ جسم کو جتنا پالیں گے نفس اتنا پلتا چلا جائے گا، اور اس کے برعکس روح کو جتنا پرورش دیں گے، قلب انسانی، قلب نورانی اتنا روحانی پہ پرورش پاتا چلا جائے گا۔ جب روح کے پرورش پانے سے نورانی قلب پرورش پائے گا تو روحانیت بڑھتی چلی جائے گی، اور جسم کے پلنے سے جب نفس پرورش پائے گا تو نفسانیت اور حیوانیت پلتی چلی جائے گی۔ روح اور قلب، روح اگر طاقتور ہو جائے اور دل اس روح حقانی کے تحت پرورش پانے لگے تو بندہ فرش پر ہو کر بھی عرشی ہو جاتا ہے اور ملکوتی ہو جاتا ہے اور رش کے ملائک ہو جاتا ہے، اور فرشتے بھی گلیوں میں چلتے پھرتے اسے تکنے کی آرزو کرتے ہیں، اور فرشتے بھی گلیوں میں گزرتے ہوئے اس سے مصافحہ کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گلیوں میں چلتا ہے، ملائکہ قطار اندر قطار کھڑے ہو کر اس کو دیکھنے، اس کے مصافحہ کرنے کی خواہش کرتے ہیں، اور پھر قلب ملکوتی رکھنے والا بندہ سوتا ہے، فرشتے اس کے سرانے اور اس کے پائیں جانب جاگتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں، یعنی کائنات ہی بدل جاتی ہے۔ بندہ احسن تقویم کی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ جس اصل پر پیدا کیا گیا تھا، اصل جس اصل پر انسان پیدا کیا گیا تھا، یہ وہ اصل تھی جس نے ملائکہ کو حکم دے دیا تھا، امر الہی آ گیا تھا کہ سجدہ ریز ہو کر اس کے لیے تعظیم و اکرام کا سامان کرو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا آئینہ دار تھا، اور اگر جسم پل جائے اور نفس ظلماتی پل جائے اور بندے میں حیوانیت پیدا ہو جائے تو پھر بندہ ملکوتی نہیں رہتا، ظلماتی ہوتا ہے، حیوانوں سے بدتر ہوتا ہے اور اسفل سافلین کے مقام پر گر جاتا ہے۔ یہ ایک پرواز ہے بندے کی اور یہ ایک گراوٹ ہے بندے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر جسم نفس کا سرپرست ہے اور روح قلب یعنی دل کی سرپرست ہے۔ یہ جو قتل ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اہل معرفت کہ ہاں ایسے ہے کہ کسی کا دل مر گیا ہے۔ اب پوچھتے ہیں شیخ سے، مرشد سے، رہبر سے کہ دل مر گیا کیا کریں؟
رہبر فرماتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، روپ میں، فرماتا ہے کہ اب حل یہ ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کر دو. وہ گائے نفس ہے. جو جوان مر گیا تھا وہ قلب تھا، دل تھا. جس گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ نفس امارہ ہے. فرمایا اب اگر مرے ہوئے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو مرے ہوئے دل کا زندہ ہونا نفس امارہ کو مارے بغیر ممکن نہیں. اب موت ہی موت کو ختم کرے گی. موت ہی موت کو، نفس کی موت قلب کی موت کو ختم کرے گی. نفس امارہ اس کو گائے سے تشبیہ دی گئی ہے. نفس حیوانی، کیا اس کو نفس حیوانی کہتے، اس کو گائے سے تشبیہ دیا ہے. اب ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، عوام کو سمجھ کیسے آئے؟ وہ کہتے ہیں ایک دل مر گیا ہے، ایک جوان مر گیا ہے، اوپر سے کہتے ہیں گائے بھی مار دو، یک نہ شد دو مر جائیں. اب عوام کو کیا پتا کہ دل مر گیا ہے. اب دل کو زندہ کرنے کے لیے اور راستہ کوئی نہیں جب تک نفس حیوانی کو مارا نہ جائے. اور نفس حیوانی کا مارنا نفسانی خواہشوں کو قتل کرنا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے. پھر تو فرمایا کہ ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کر دو. اور گائے سے مراد نفس حیوانی کو ذبح کر دو. انہوں نے پوچھا وہ گائے کیسی ہو، کیسے نفس کو ذبح کریں، وہ نفس حیوانی کیسا ہو؟ فرمایا چونکہ اس کو ذبح کر کے، اسے مار کے دل کو جلانا ہے، دل کو زندہ کرنا ہے، تو نفس کو بوڑھا ہونے کے بعد مارا تو کیا مارا. ہائے 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 ہائے، نفس کو جوانی میں مارو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے پوچھ کے بتائیں اب وہ گائے کیسی ہو جس کو ذبح کریں. فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ، وہ گائے ہو نفس حیوانی ہو، لا فارض، مگر بوڑھی نہ ہو گئی ہو. عمر بھر پاپ کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اور ساری زندگی عیاشی، گناہوں، نافرمانی میں بسر کر دی. جب بڑھاپا آیا تو بڑھاپے میں چاہا کہ نفس کو ذبح کریں، تو ہاں اس ذبح کرنے کے عمل کی بھی، اس نیک عمل کا بھی اجر تو ملے گا، ثواب تو وہ بھی رائے گا. کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جو بوڑھے بیٹھے ہیں 60 سال سے اوپر تو پھر ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں، پھر ہم تو اگر آج توبہ کریں تو ہمارا کیا بنے گا. بوڑھوں کو آؤٹ نہیں کیا جا رہا، نہیں، عمر رسیدہ لوگوں کو اجر سے محروم نہیں کیا جا رہا. نہیں، جو جس عمر میں نیکی کرے اس کو اجر ملتا ہے، جو جس عمر میں بھلائی کرے اس کو اجر ملتا ہے، جو جس عمر میں بھی اللہ کی طاعت، تقوی اور توبہ کی طرف آ جائے وہ قبول کر لی جاتی ہے. محروم کوئی نہیں رہتا. بات اجر اور ثواب سے محرومی کی نہیں ہو رہی، بات مردہ دل کو زندہ کرنے کی ہو رہی ہے. فرمایا اگر دل مردہ کو زندہ کرنا ہے تو نفس کو جوانی میں مارا جائے. لا فارضن، ایک تو گائے یعنی نفس حیوانی بوڑھا نہ ہو، اس لیے کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وہ تو ویسے ہی ڈھل جاتا ہے. تو مرے ہوئے کو کیا مارنا، وہ تو ڈھل گیا. اس کی استعداد، نفسانی استعداد جواب دے گئی، اس کی نفسانی خواہشات بہت ساری جواب دے گئی. تو اس مارنے سے دل زندہ نہیں ہوگا. لا فارد نہیں، ولا بکر، اور نہ بالکل کم عمر اوسر ہو.
تو اگر بچپن ہی ہے تو اس بچپن میں تو اس کے اندر گناہ اور نفسانیت ہے ہی نہیں، اس کے مارنے سے دل کیا زندہ ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی معصوم ہے۔ مارنا کس شے کا؟ مارنا ذبح تو کرنے ہے نفسانی خواہش کو، نافرمانی کی خواہش کو، تمرد کو، غرور کو، تکبر کو، آرام پرستی کو، گناہ کی رغبت کو، ظلم کی رغبت کو ذبح تو کرنا ہے جس نفس امارہ کو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفس جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی طرف لے جاتا ہے، وہ نفس جو بندے کو اللہ کا خوف اور تقوی ختم کرواتا ہے، وہ نفس جو ظلم کی طرف لے جاتا ہے، وہ نفس جو شہوت پرستی کی طرف لے جاتا ہے، وہ نفس جو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، مارنا تو اسے ہے۔ تو بچپن میں تو یہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی، تو مارا کس کو جا رہا ہے؟ تو فرمایا نہ چھوٹی سی عمر کے بچڑے کو مارنا ہے، اس میں تو ابھی یہ خرابیاں آئی نہیں، اور نہ بوڑھی گائے کو یا بوڑھے بیل کو مارنا ہے، بوڑھے بیل کو، اس لیے کہ وہ تو ڈل چکا، اس کی برائیوں کا تو موسم ہی ڈل گیا، دن ڈل گیا، اس کی تو شام ہو چکی۔ اس نے کس شے کو مارا؟ تو فرمایا قربان جاؤں اوانم بین ذالک، فرمایا نفس اگر مار کر مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو نفس کو اس وقت مارو جب نہ بڑھاپا آیا ہو اور بچپن سے نکل آیا ہو، نوجوانی کی عمر سے لے کر بھرپور جوانی تک جو جوان نفس کو مار رہے ہیں انہوں نے دل کو زندہ کر لیا، اور جنہوں نے نفس کی خواہشوں کو مار کر دل کو زندہ کر لیا انہوں نے دل کو فرش پر بیٹھ کر عرش الہی بنا لیا، اور اس زمین پر بیٹھ کر مالا اعلیٰ بنا لیا، اور مادی دنیا کی تاریکیوں میں بیٹھ کر انہوں نے دل کو اللہ کے نور کے چراغ سے روشن کر لیا۔ تو جوانی میں نفس مارنے کی محنت ہو جائے تو دل ملکوتی دل بنتا ہے، وہ دل جس پر عرش پہ رہنے والے فرشتے بھی رشک کریں۔ ابانم بین ذالک، نہیں درمیان کی عمر ہو، نفس بچپن سے نکل آیا ہو، بڑھاپا ابھی طاری نہ ہوا ہو، گائے کا یہی کہا تھا نا، عمر درمیانی حصہ ہو، پھر مارنے کا مزہ ہے کہ جب خواہشیں شہوت کی رغبت دیں، نفس برائی کی طرف کھینچیں، نفس تمرد انحراف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف آپ کو بلائیں، طبیعت بھی ادھر جانے کو کرے، نفس جانے کو کرے، جسم کے تقاضے برائی کی طرف جانے کو کرے، پورے زور سے نفس کھینچ رہا ہو، طبیعت، ذوق، شوق، شہوت، نفس تمہیں برائی کی طرف لے جا رہا ہو، اس میں کشش بھی نظر آئے، لذت بھی نظر آئے، کیف و سرور بھی نظر آئے، یہ ساری کوششیں ایک طرف ہو اور ادھر مولا کی آواز آئے کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، اس نفس کی خواہشوں کو ذبح کرو، میں تمہارے دل کو زندہ کروں گا۔ جب دل زندہ ہوگا اس زندہ دل کو ایک آئینہ نصیب ہوگا، جب دل کا آئینہ چمک اٹھے گا نیا حسن اس میں جلوہ گر ہو جائے گا۔ دنیا کے حسن چھوڑو، دل کے آئینے کو روشن کرو تاکہ میرا حسن تو بے نظر آ سکے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، سو ایسا کرو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، نماز کے وقت کا اعلان کیا تھا، تو آج کی جتنی گفتگو ہوئی اس کا ماحصل یہ ہے کہ جو جس عمر میں ہے اگر بچپن میں وہ محنت کی طرف آ جائے گا، بات ختم کر رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں، بچپن میں اس عمر کی طرف آ جائے گا تو اب اس میں ذبح کرنے کا وہ علت تو موجود نہیں ہے، مگر جو جوہر نیکی کا، معصومیت کا، نور کا، اس کے اندر فطرتاً پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے سن رہے ہوں تو بچپن میں وہ اس طرف آئیں گے تو ان کا ذبح کرنا نہیں، ان کی ان توانائیوں کو اور جوہروں کو جلا مل جائے گی، وہ چمک اٹھیں گے،
چمک اٹھیں گے. اور جو بچپن سے اس راہ پہ چل جائے گا وہ تو اتنی پرواز کرے گا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کی پرواز اونچی ہو جائے گی, وہ شہباز بن جائے گا, اور اتنے سفر وہ بچپن میں ہی کر لے گا جتنی پرواز کے سفر لوگ پوری عمر کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ جوانی اور بعد کی عمر میں جب اس نے نیکی کی, تقوی اختیار کیا, عبادت کی, بعد میں تو شہوتوں نے روکا, اس کی روحانیت نے اس کو دوڑایا, تو کچھ ریزسٹنس ہو رہی ہے. کچھ یعنی آپ گاڑی چلا رہے ہیں, سڑک اوڈ ہے, کچا راستہ ہے, اس میں کھڈے ہیں, تو اوپر نیچے, تو آپ اس جگہ پر 100, 110, 120, 150 کی رفتار پہ گاڑی دوڑا نہیں سکتے, آپ کی ہڈیاں ہی ہل جائیں گی. تو اس عمر میں جب ریزسٹنس ہو, ادھر سے جھگڑا ہو, شہوت کا, نفس کا, خواہشوں کا, آپ اسے اللہ کی طرف لے کے دوڑیں تو یقیناً رفتار متاثر ہوتی ہے. کوئی ادھر کھینچتا ہے, کوئی آگے جاتا ہے. جیسے کیچڑ میں چلے, پھسلن میں چلے تو تیز رفتار دوڑ نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے. اور بچپن کی عمر کی نیکیاں اس طرح ہیں جیسے نہ پھسلن ہو, نہ کھڈے ہو, نہ کیچڑ ہو, بالکل موٹر وے کی طرح صاف سڑک ہو, نئی گاڑی ہو بچپن کی معصومیت کی, بس چلائیں, بے شک 200 کی رفتار پہ لے کے چلے. جو سفر دوسرے نے 5 گھنٹے میں طے کرنا ہے, اس معصوم طبیعت نے روحانیت کا سفر 1 گھنٹے میں طے کرنا ہے. تو معصوم بچوں, ابھی سے اللہ کی طاعت اور تقوی کی راہ پہ چل پڑو. برائی کا عنصر ریزسٹنس تو ہے ہی نہیں, جو کرو گے نور بڑھتا چلا جائے گا, اور جوانی سے پہلے اتنا اونچا چلے جاؤ گے کہ پھر برائیاں قریب آنے کی ہمت ہی نہیں کریں گی. اور جو عمر رسیدہ ہے, جو عمر رسیدہ ہے, جو عمر رسیدہ ہیں, بوڑھے ہیں, وہ کریں اس لیے وہ یوں سوچ کے کریں کہ اب ان کی عمر کا بچ ہی کیا گیا ہے. اب جو بقیہ عمر کا حصہ بچا ہے وہ تو ہونا ہی صرف توبہ کے لیے چاہیے, وہ تو ہونا ہی صرف استغفار کے لیے چاہیے, وہ تو ہونا ہی صرف خدا کے تقوی پرہیزگاری کے لیے چاہیے. جو گزر گیا گزر گیا, جو زندگی بچ گئی اس کو یوں بسر کر لو کہ قبر میں جائیں تو آخرت میں کچھ بھلا استقبال ہو سکے, عذاب آخرت سے بچ جائے, شرمساری سے بچ جائے, اور نیکیاں کثرت سے ہو جائیں تو اللہ کے حضور قبولیت نصیب ہو جائے. یہ اللہ کی وہ دین ہے جو آخری زندگی کے چند سالوں میں انسان کے پاس آتی ہے, اس کو خدا کے حضور صرف کر دینا چاہیے. اور جو نقطہ آج بیان کیا, لا فارد ولا بکر اوان بین ذالک, نہ بڑھاپا نہ بچپن, درمیان کی عمر, جوانی. کتنے جوان بیٹھے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں نا, درمیان کی عمر والے, اونچا کریں بھئی. 50-40 تک بھی جوان کی درمیان کی عمر ہوتی ہے, اونچا کریں. تو یہ جو درمیان کی عمر والے بیٹھے ہیں, آج جتنا حصہ میں نے درس دیا اس کا پیغام ان جوانوں کے نام ہے, اوان بین ذالک. اور میں نے 40-50 کو اس لیے شامل کیا کہ اللہ پاک نے لفظ جوانی کا نہیں استعمال کیا, فرمایا بچپن بڑھاپے کی درمیان کی عمر, یہ سارے آ جاتے ہیں, درمیان والے سارے آ جاتے ہیں, خضاب والے بھی آ جاتے ہیں. بھئی کئیوں کی داڑھی ذرا جلدی سفید ہو جاتی ہے نا, سارے آ جاتے ہیں. اب ان کو پیغام ہے کہ موسم دل کو زندہ کرنے کا آ گیا. سال کے 11 مہینے جتنی محنت کرو اس سے وہ رزلٹ نہیں آتا جو اس مہینے کی محنت سے آتا ہے. 2 عشرے جتنی محنت ہو سکے کر لو, اس محنت کا کلائمیکس آخری عشرہ اعتکاف میں ہوگا. آج سے ہر جمعہ کہوں گا, تیاری کر لو, ارادہ کر لو, 3 ہفتے یعنی 2 عشرے محنت کرتے رہیں, رات کو جاگیں, عبادت کریں, تلاوت کریں, روزہ رکھیں, طبیعت کو نرم کریں, طبیعت کو نرم کریں. اور جب آخری عشرہ آ جائے تو اس کے بعد بستر بوریا اٹھا کے اس ماحول کو جس نے روحانیت کو مشکل میں ڈال رکھا ہے بس 10 دنوں کے لیے چھوڑ کر اتر آ جائیں.
ادھر آ جائیں جہاں لوگ 10 دن 10 راتیں اعتکاف میں گزارتے ہیں. اور خوش نصیبی ہے آپ کی کہ وہ تو آپ کے حلقے میں ہے ہفتہ یعنی عشرہ اعتکاف، حرمین شریفین کے بعد سب سے بڑا اعتکاف. کتنے لوگ اس میں نیک سالے بیٹھے ہوں گے، کئی نیکوں کے صدقے ہمارے جیسے گناہگاروں کی گناہ ویسے ہی دھل جائیں گے. بارش کرم کی ان کی وجہ سے آئے گی، کئی نیکوں کی وجہ سے، اور ہمارے جیسے ہزاروں بیٹھے ہوئے ویسے ہی دھل جائیں گے. جب بارش آئے گی تو اس نے پک اینڈ چوز تو نہیں کرنا نا کہ اس پر پڑے اور اس پر نہ پڑے. اللہ کی رحمت وسیع ہے، جب اس نے کسی ایک کے صدقے بھی بارش کر دی تو پڑے گی سب پر، زمین سب کی دھل جائے گی. تیاری کرو جامع المنہاج کے اعتکاف کی. جوانوں تیاری کرو، بچوں تیاری کرو، بڑھاپے کو چھونے والے تیاری کرو. معلوم نہیں اگلا سال زندگی کے حساب میں ہے یا نہیں ہے. تو ابان لا فارد ولا بکر ابان بین ذالک. آج اتنے حصے پر بات ختم ہوئی، یہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعہ پر چلے گا. تو مقرر وقت کی وجہ سے گفتگو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.